بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ 19 ستمبر 2019 سعودی عرب کا تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب نے تیل تنصیبات میں استعمال ہونے والا مواد دکھا دیا۔ سعودی عرب نے ارامکو کی تیل تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا کر ٹھوس شواہد پیش کر دیے ہیں۔ حملے شمال کی جانب سے کیے گئے، یمن سے نہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس تخریبی حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ حملے ایران نے اپنے ایجنٹوں کے توسط سے کرائے۔ المالکی نے کہا کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں استعمال ہونے والا مواد میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ حملے سعودی عرب کے شمالی علاقے سے ہوئے، یمن سے نہیں۔ ارامکو حملے کے بعد عالمی رہنماؤں کے فون۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ارامکو تیل تنصیبات پر حملے کے علاوہ خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سبق کے مطابق پوٹن نے کہا کہ روس تیل تنصیبات پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ روس سعودی عرب کے امن و استحکام کے لیے کیے جانے والے ہر فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے پہلے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میخون اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں عالمی رہنماؤں نے ارامکو پلانٹس پر تخریبی حملے کی مذمت کی اور سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب انٹرنیشنل میری ٹائم میں شامل۔ سعودی عرب جہاز رانی کے تحفظ کے لیے قائم بین الاقوامی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA نے بدھ کو سعودی وزارت دفاع کے ایک ذمہ دار ذریعہ کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کا تحفظ، عالمی تجارت اور میری ٹائم نیویگیشن کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی عرب کی اتحاد میں شمولیت کا مقصد جہاز رانی اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں سے معاونت کرنا ہے۔ بیان کے مطابق اس طرح عالمی معیشت کے لیے توانائی کی مسلسل فراہمی، عالمی امن اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت اتحاد، جس میں آسٹریلیا، بحرین اور برطانیہ شامل ہیں، اس کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت اور محفوظ نیویگیشن فراہم کرنا ہے۔ بین الاقوامی اتحاد آبنائے ہرمز، باب المندب، بحیرہ عمان اور خلیج عرب کی سمندری گزرگاہوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ رواں برس مئی میں متحدہ عرب امارات کے حکام نے کہا تھا کہ فجیرہ کے ساحل کے قریب ایک تخریبی کارروائی میں مختلف ملکوں کے 4 مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز بھی شامل تھے۔ ان حملوں کی تحقیقات میں متحدہ عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب اور ناروے شامل تھے۔ سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ حملے میں ریاستی عناصر ملوث تھے۔ جدہ میں پاکستان کے نئے قونصل جنرل کون؟ جدہ میں پاکستان کے نئے قونصل جنرل خالد مجید نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ قونصل جنرل خالد مجید نے افسران اور عملہ سے اپنے خطاب میں کہا کہ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے منتخب ہونے پر خوشی اور فخر ہے۔ قونصلیٹ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق خالد مجید کا کہنا تھا کہ پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں ہے۔ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم ان کی مناسب وقار اور عزت کے ساتھ خدمت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمیں اس جذبے کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے۔ خالد مجید 1969 میں پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں پاکستان کی فارن سروس میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے ملک کی مسلح افواج میں 1 دہائی تک خدمات سر انجام دی۔ جدہ میں نئے قونصل جنرل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹرز میں جنوری 2000 سے لے کر جون 2004 تک سیکشن آفیسر اور اگست 2008 سے اپریل 2010 تک ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی مشنز میں بھی مختلف سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں ہیگ، لندن اور بیجنگ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جدہ میں سابق قونصلر جنرل شہریار اکبر خان اپنی مدت مکمل کر کے روانہ ہو چکے ہیں اور انہیں سربیا میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔
تیل پیداوار کی مکمل بحالی ستمبر کے آخر تک ہوگی۔ وزیر توانائی سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا کہ ارامکو تیل تنصیبات کی اصلاح و مرمت مکمل کر لی گئی۔ حملوں سے متاثر ہونے والی تنصیبات اپنی اصلی حالت میں آ گئیں۔ حملوں سے پہلے جتنا تیل نکالا اور سپلائی کیا جا رہا تھا، اتنی ہی پیداوار اور ترسیل منگل کی دوپہر سے شروع کر دی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر توانائی نے منگل کو پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ خوشخبری سنانے کا حکم دیا کہ تیل منڈی کے لیے ترسیل حملوں سے قبل والی حالت پر آ گئی۔ سعودی وزیر توانائی نے اعلان کیا کہ خشک گیس، ایتھین گیس اور سیال گیس کی پیداوار رفتہ رفتہ بحال ہوگی۔ اس ماہ کے اختتام تک گیس کی پیداوار معمول پر آ جائے گی۔ سعودی وزیر توانائی نے تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام کسی بھی فریق پر نہیں لگایا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ اندرون ملک تیل کی ترسیل حملوں سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردانہ حملہ تمام ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک پر حملہ تھا۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سعودی عرب کی 7 یونیورسٹیز شامل۔ سعودی عرب کی 7 یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل کر لی گئی۔ برطانوی جریدے ٹائمز نے 92 ممالک کی 1396 بہترین یونیورسٹیوں کو جائزے میں شامل کر کے بہترین جامعات کی نئی فہرست جاری کی۔ اخبار 24 کے مطابق عرب یونیورسٹیوں میں جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سر فہرست رہی۔ عالمی سطح پر اس کا نمبر 201واں ہے۔ فیصل یونیورسٹی نے عرب دنیا میں دوسرا اور عالمی سطح پر 251واں نمبر حاصل کر لیا۔ کنگ فہد پیٹرولیم یونیورسٹی KFUPM عرب دنیا میں 9ویں اور عالمی سطح پر 502 نمبر پر آ گئی۔ کنگ سعود یونیورسٹی عالم عرب میں 10ویں اور بیرونی دنیا میں 501 نمبر پر۔ کنگ خالد یونیورسٹی عرب ممالک میں 17ویں اور بین الاقوامی دنیا میں 601 نمبر پر آئی ہے، جبکہ امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی عالمی سطح پر 1001 نمبر پر رہی۔ ٹائمز نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی کی فہرست کے لیے کئی معیار مقرر کیے تھے۔ بہترین یونیورسٹی ہونے کا فیصلہ یہ دیکھ کر کیا گیا کہ تعلیم کا معیار کیسا ہے، اس کے یہاں کس حد تک ریسرچ ہو رہی ہے اور کس معیار کی ہو رہی ہے، اسٹڈیز میں حوالہ جات کی پابندی کس درجے کی ہے، صنعت اور بین الاقوامی تعلقات سے آمدنی کی شرح کیا ہے۔ بہترین یونیورسٹی ہونے کا فیصلہ کرتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ یونیورسٹی کی تعلیم اور ریسرچ میں اچھوتا پن کتنا ہے، یونیورسٹی نے کتنے اسکالرز کو PhD کی ڈگریاں جاری کی، ریسرچ اور تعلیم کا ماحول کس درجے کا ہے۔ چین، روس اور جاپان نے تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت کر دی۔ چین، روس، جاپان اور آسٹریا نے ارامکو تیل تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ تمام ممالک نے الگ الگ بیان جاری کر کے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق روسی صدر کے دفتر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ ہم سعودی ارامکو کی تیل تنصیبات اقتصادی اور سماجی بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے اور توانائی کی طلب اور رصد میں توازن خراب کرنے والی کسی بھی کارروائی اور حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان ہوا چنگ ینگ نے کہا کہ چین سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے ارامکو تیل تنصیبات پر تقریبی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام پوری عالمی برادری کے امن و استحکام کے لیے بے حد اہم ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ سے تیل کی محفوظ سپلائی جاپان سمیت پوری دنیا کی معیشت، استحکام اور خوشحالی کے لیے اشد ضروری ہے۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ الیگزینڈر چیلنبرگ نے کہا کہ سول تنصیبات اور شہریوں پر حملہ ناقابل برداشت ہے، اس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ دبئی پولیس جیل میں قید ایشیائی جوڑے کے بچے کی کفیل بن گئی۔ دبئی پولیس جیل میں قید ایشیائی جوڑے کے 4 سالہ بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ خلیجی اخبار گلف نیوز کے مطابق نائف پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طارق محمد نے بتایا کہ جب تک بچے کے والدین رہا نہیں ہو گئے، بچہ پولیس کے زیر کفالت رہا۔ اس کے تحفظ، تعلیم اور صحت سے متعلق تمام سہولتیں فراہم کی گئیں۔ بریگیڈیئر طارق محمود کے مطابق بچے کی والدہ مالیاتی کیس میں جیل میں تھی، جبکہ اس کے والد کو بھی سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ والدین کے جیل جانے کے بعد بچے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی رشتہ دار موجود نہیں، اس لیے دبئی پولیس نے یہ ذمہ داری لی۔ بریگیڈیئر طارق محمد نے بتایا کہ بچے کی شناختی دستاویزات نامکمل تھیں، جلدی بیماری کے باعث اسے علاج کی فوری ضرورت تھی، اس کی زبان میں بھی لکنت تھی، وہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ دبئی پولیس نے بچے کے آبائی ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کر کے شناختی دستاویزات اور پاسپورٹ جاری کرایا۔ اسے اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں 2 ہفتے تک اس کا علاج جاری رہا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے پٹی میں نظر آنے والے نمبر پر واٹس ایپ کیجئے یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایم جے اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی قوانین، سعودی ریال کے تازہ ترین ریٹس ملتے رہیں۔